السلام علیکم دوستوں، آج سے تقریباً 4000 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے دن بھی ایک مثال ہے، اور اس کا نام ہے دا گریٹ پیرامڈز آف غزہ۔ 147 میٹر کی اونچائی پر بنا انسانوں کی مدد سے دنیا کی سب سے بڑی عمارت سمجھا جاتا تھا۔ 4000 سالوں تک یہ انسانوں سے بنی ہوئی سب سے بڑی عمارت ہے۔ اتنے بڑے پتھروں سے اس کو بنایا گیا کہ اس ایک پیرامڈ کا وزن قریباً 6 ملین ٹن بتایا جاتا ہے۔ اگر آج کی سب سے بڑی عمارت برج خلیفہ سے اس کا مقابلہ کیا جائے تو اس کا وزن ہے صرف 5 لاکھ ٹن۔ سب سے چونکا دینے والی بات یہ ہے کہ اس زمانے میں نہ ہی کرین تھی اور نہ ہی کوئی مشین تھی، پھر بھی ان پتھروں کو کیسے اتنی اونچائی پر چڑھایا گیا، مگر انسانوں کی مدد سے اتنا بڑا یہ عجوبہ بنایا جو آج بھی 4000 سالوں سے کھڑا ہے۔ آئیے مکمل تفصیل دیکھتے ہیں کہ کیسے بنا اور اس کے بارے میں کیا کیا تھیوریز ہیں۔ تاریخ میں ہم جانتے ہیں کہ جتنا ہم پیچھے چلے جائیں مشکلات اتنی ہی نظر آتی ہیں۔ اس پیرامڈ کو 2500 BC میں بنایا گیا۔ اس کو ایجپٹ کے بادشاہ نے بنوایا تھا۔ اس بادشاہ کے بارے میں ایک تھیوری ہے کہ اس نے 23 سے 24 سال حکومت کی۔ یہ پیرامڈز دریائے نیل کے کنارے پر ہیں۔ پیرامڈ کی تعداد 118 ہیں جو کہ چھوٹے بڑے پیرامڈز ہیں۔ ان میں کئی ایسا پیرامڈ ہیں جو ٹوٹ گئے ہیں موسم کی شدت کی وجہ سے۔ اس کی تعمیر کے بارے میں بہت زیادہ تھیوری ہے۔ ایک تھیوری ہے کہ یہاں پر مقبرہ وغیرہ، سونا چاندی اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں بادشاہ رکھتے تھے، مگر ایک اور تھیوری ہے کہ مصری لوگ بجلی بنانا سیکھ چکے تھے اور اس پیرامڈز سے پاور پلانٹ کا کام لیتے تھے۔ اس سے بجلی بنانا چاہتے تھے اور اس پیرامڈ کو اندر ایسی چیزیں ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے شاید بجلی بنانا سیکھ لیا ہو، مگر اس میں کتنا سچ ہے یہ آج تک حل نہ ہو سکا۔ اس بارے میں ایک اور تھیوری ہے کہ یہ اناج وغیرہ کو سٹور کرنے کا گودام تھا، کیونکہ قحط پڑتی تھی تو اس طرح سے بادشاہ نے اپنی قوم کو قحط سے بچانے کے لیے اس طرح کے بڑے بڑے گودام بنائے گئے، مگر زیادہ تر ماہرین اس کو مقبرے کے لیے ہی تیار کرنے میں متفق ہیں، کیونکہ پہلے زمانے میں خوبصورت مقبرے اور بڑے مقبرے شان و شوکت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ اب ہم اگر اس کی تعمیر کے بارے میں بات کریں جو کہ سب سے بڑی حیرانگی والی بات ہے، کیسے اتنے بڑے بڑے پتھروں کو لایا گیا، کیونکہ ایک پتھر کا وزن 2.5 ٹن سے 80 ٹن کے قریب تھا۔ اتنے بڑے بڑے پتھروں کو کیسے کاٹا گیا؟ اس وقت کوئی اوزار وغیرہ بھی موجود نہ تھے، اور کیسے اتنی اونچائی پر لایا گیا؟ 20 سال کے اندر یہ پیرامڈز کو بنایا گیا۔ اگر ہم فلموں میں دیکھیں تو وہ دکھاتے ہیں کہ قیدیوں سے کس طرح سے پتھروں کو کھنچوا رہے ہیں، ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اگر کوئی شخص تھک جاتا یا بیٹھ جاتا تو اس کو مارتے تھے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ قیدیوں نے انہیں بنایا تھا، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ پیرامڈ پر کام کرنے والے ہنرمند تھے، وہ سب کچھ جانتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کو نہ مارا جاتا تھا، نہ ان کو بھوکا رکھا جاتا تھا، ان کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، اور ان کو کھانا بھی اچھا خاصا دیا جاتا تھا، اور یہ سب شہروں میں رہتے تھے، اور کچھ افراد فارمرز وہ صرف ہاتھ بٹانے کے لیے آ جاتے تھے۔ 20 سے 30 ہزار ورکر اس پیرامڈز کی تعمیر میں دن رات کام کیا، 10 گھنٹے کام کیا، اور یہ پتھر دور سے نہیں آئے تھے، آس پاس کے علاقوں سے ہی پتھر لائے گئے تھے۔ پتھروں کو توڑنے کے لیے ان کے پاس مہارت تھی۔ یہ ایک کریکس کو ڈھونڈتے اور وہاں پر کاپر کا ایک کیل لگاتے اور اوپر سے ہتھوڑا مارتے اور پتھر ٹوٹ جاتا۔
इतनी ऊंचाई पर ले जाने के लिए बहुत सी थ्योरी मौजूद है। एक थ्योरी है कि एक स्लोप बनाई जाती थी, फिर उसको लकड़ी के डंडे लगाए जाते, फिर उस पत्थरों को रस्सी की मदद से खींचा जाता था। तो एक थ्योरी ये हो गई। और इसके अलावा दूसरी थ्योरी है कि एक मज़बूत लकड़ी को एक पत्थर से बांध दिया जाता था और पत्थर को बांध दिया जाता था, फिर लकड़ी को दूसरी तरफ से उसको नीचे खींचा जाता था। इस तरह से पत्थर को उस जगह पर पहुंचा दिया जाता जहां पर उसको लगाना होता था। इसमें एक और बात भी बहुत अहम है कि इसको कोई गारा वगैरह नहीं लगाया गया, लेकिन पिरामिड्स के टॉप पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर गारे को लगाया गया है। तो इस तरह से अभी तक इसके बारे में कोई भी पक्की सच्ची थ्योरी मौजूद नहीं है और अभी तक कोई भी 100% ठीक नहीं बता सका। तो ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।